بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. رواه ابن ماجه ورواه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلی بات جو پیارے نوجوان نے آپ کو اشارہ دیا کہ اس وقت فتنوں کا دور ہے، حدیث کا انکار ہو رہا ہے. میں سادہ انداز میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات، پاک افعال اور پاک تقریرات کو کہتے ہیں. یعنی تائید، تقریب من تائید، کہ کوئی عمل اس کے سامنے ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہیں تو یہ اس کی طرف سے تائید ہے کہ یہ عمل صحیح ہے. اگر یہ عمل غلط ہوتا تو حضور ضرور اس پر نکیر فرماتے، حضور ضرور اس پر نکیر فرماتے. تو اقوال رسول، افعال رسول اور تائیدات رسول، یہ ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو حدیث نہیں مانے گا اس کے لیے قرآن کا ثبوت بھی نہیں ملے گا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ ہمیں کس نے کہا کہ یہ قرآن ہے؟ کس نے کہا؟ جواب دو، کس نے کہا؟ خاموش نہ ہونا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا، ہمیں فرمایا کہ یہ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ فاتحہ والضالین تک، یہ سورہ بقرہ، اسی طرح والناس تک، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. تو یہ کس نے بتلایا؟ جو حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ حضور کا فرمان حدیث ہے یا نہیں؟ جواب دو. جو حدیث کو نہیں مانے گا وہ پھر یہ اس کو کیسے یہ ثبوت ملے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننا پڑے گا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام حدیث ہے. جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں مانے گا وہ قرآن نہیں مانے گا. کیوں کہ قرآن کی قرآنیت حضور کے فرمان پر موقوف ہے. حضور نے ہمیں بتلایا ہے کہ میرے اوپر جبرائیل امین یہ کتاب لا چکے ہیں اور یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے. یہ میری بات ہے، یہ اللہ کی بات ہے. یہ فرق کس نے بتلایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا.
تو جو فرمان رسول نہیں مانتا وہ قرآن رسول نہیں مانتا، جو فرمان رسول کا منکر ہے وہ قرآن رسول کا بھی منکر ہے، وہ اللہ کی کتاب کا بھی منکر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ قطعا مسلمان نہیں ہے، وہ اس میں جو شبہ کرے گا، جو شک کرے گا وہ بھی مسلمان نہیں۔ بہرحال یہاں میں اس موضوع پہ نہیں جانا چاہتا، کتاب کی آخری حدیث پر مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث مبارک میں جو راوی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کا خادم رہا ہے، 10 سالہ خادم، اور دوسرے طریق سے جو اس روایت کی روایت کرنے والے صحابی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کا طالب علم رہا ہے، اصحاب صفہ میں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کا طالب علم رہا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ کاروبار میں مصروف ہوتے، اب تم کہتے ہو کہ ابو ہریرہ زیادہ روایت کرنے والے ہیں، تم اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے اور میں ہر حال میں گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھا رہتا تھا، اور کبھی ایسی حالت آ جاتی کہ میرے اوپر بے ہوشی آ جاتی، بھوک کی وجہ سے یہ بھی طالب علم تھے، اللہ تعالیٰ ہمارے طالب علموں کو بھی ایسا جذبہ عطا کرتے۔ بھوک کی وجہ سے بے ہوشی آ جاتی تو میرے اوپر صحابہ کرام کھونا کرتے تھے کہ شاید ان پر مرگی یا کوئی بیماری آ گئی، تو وہ گردن پر پاؤں سے رگڑتے تھے اور کہ شاید بیماری ہے، اور میں تو بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوتا تھا۔ اس حدیث میں ایک چیز بیان کی گئی ہے، وہ میں وراثت کا حکم۔ بنیادی طور پر اسلام ایک ایسا عجیب نظام ہے کہ ظلم کی بہتری کر رہا ہے۔ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا مختلف رنگوں میں، ان رنگوں میں سے ایک رنگ یہ بھی تھا، اور اب تک یہ جاہلیت کا رسم اب بھی بعض علاقوں میں باقی ہے کہ عورتوں کو میراث میں حق نہیں دیتے تھے، عورتوں کو میراث میں حق نہیں دیتے تھے۔ یہ عرب کے اندر عورت کو جانور کی حیثیت سے دیکھتے تھے، اور یہی جہالت بعض دوسرے علاقوں میں بھی منتقل ہوئی ہے۔ اسلام نے اس ظلم کو ختم کرتے ہوئے عورت کو ایک مقام دیا، کہ عورت کا بھی حصہ ہے وراثت میں، جیسے مرد کو حصہ ملتا ہے اسی طرح عورت کو بھی حصہ ملے گا، مگر